بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم اسلامیات کا جو سیکنڈ لیسن ہے اسلامی تشخص، اس میں وہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں جو ہمارے بنیادی اعمال کا جو ذکر ہے، جو ہمارے بنیادی اعمال ہیں، جو اسلام کی، جو ہمارے دین کی جو بیس ہے، 5 جو بنیادی ارکان ہیں، ان کو ڈسکس کر رہے تھے۔ پہلے ہم نے جو ہے وہ توحید و رسالت کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے نماز کو، پھر ہم نے روزے کو، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں، ہم یہ کئی بار یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، تخلیق کرنے کے بعد اس کو دنیا میں بھیجا، اور اس سے ایک انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کو قوموں قبیلوں میں تقسیم کر کے انسانوں کی تعداد کو بڑھایا اور پورے روح زمین پر پھیلا دیا، اور آج جو ہے وہ دنیا میں تقریباً 8 ارب کے قریب جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، جو وہ بنی نوع انسان جس کی نسل انسانی ایک انسان سے شروع ہوئی، آج 8 ارب نفوس تک پھیل چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قوموں قبیلوں میں تقسیم کیا تو ساتھ ہی جو ہے اللہ پاک نے ان کے اندر درجہ بندی کر دی۔ کچھ کو جو ہے وہ ذہنی طور پر ان میں تقسیم کی، کچھ کو بہت ذہین بنایا، کچھ کو جو ہے وہ مڈل مینٹیلٹی عطا کی، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کند ذہن بنایا۔ اسی طرح جو ہے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی جو اعداد و اطوار ہیں وہ بھی مختلف رکھیں۔ اسی طرح معاشی طور پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کی سسٹم کو چلانے کے لیے، کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ امیر رکھا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مڈل کلاس میں تبدیل کر دیا، میڈیوکر بنا دیا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پاورٹی دی، غربت کی لکیر سے وہ لوگ نیچے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک سلسلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نظام کو اس طریقے سے نہ چلاتا تو نظام کائنات جو ہے وہ برہم ہو جاتا۔ تو کائنات میں موجود تمام جو درجہ بندیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ہیں، اور اس سسٹم کو اللہ پاک چلا رہا ہے حکمت کے ساتھ، اور کس کو کس مقام پر رکھا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ وہی رب جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی درجہ بندی کی ہے تو اس درجہ بندی کے حوالے سے اللہ پاک نے ان تمام درجوں کے لوگوں کو چلانے کے لیے مختلف قسم کا جو ہے وہ نظام بھی قائم کیا ہے۔ جس طرح کے جو امیر لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے، بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، تو جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، امیر لوگوں سے ان تک مال و دولت پہنچانے کا انتظام بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ اسی نظام کا ایک حصہ ہے۔ معاشرے کی معاشی نظام کو چلانے کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ ایک بہترین چیز ہے، جس سے جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ چند ہاتھوں میں محدود نہیں ہوتا، امراء کے ہاتھوں میں ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ گردش کرتا ہوا غرباء تک بھی پہنچتا ہے۔ اور جب پیسہ گردش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اندر برکت پیدا کرتا ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ اس طرح معاشرہ مجموعی طور پر جو ہے وہ معاشی طور پر بہتر انداز میں چلتا ہے۔ تو کہتا ہے انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ پیسے کا نظام، معیشت کا نظام جب تک ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اگر ایک معاشرے میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں تو وہ معاشرہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی معاشرے میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والے ہوں، وہ معاشرہ بھی کیا ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نظام معیشت کی طرح، نظام معاشرت کی طرح نظام معیشت کے بہترین ضابطے عطا فرمائے۔ ان ضابطوں پر عمل کیا جائے تو معاشی عدل قائم رہتا ہے، اور ان کو ترک کر دینے سے ناانصافی جنم لیتے جو متعدد خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ اگر یہ عمراء نظام معیشت کے مطابق چلتے ہوئے اپنی دولت کو جو ہے وہ سینت کر جمع کر لیں اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے، تو معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کریں گے، اور معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا ہوا کہ مصلاۃ واتو زکوٰۃ کہ مصلاۃ آتی زکوٰۃ۔ متعدد مقامات پر علماء کرام کے نزدیک تقریباً 86 مقامات پر، کم و بیش، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، 86 مقامات پر جو ہے وہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر براہ راست آیا۔ اس کے علاوہ اور متعدد مقامات پر زکوٰۃ کا جو ذکر ہے وہ براہ راست نہ بھی صحیح تو انڈائریکٹلی اللہ پاک نے اس کو وہاں پر جو ہے بیان کیا۔ نماز اگر بدنی عبادت و زکوٰۃ مالی عبادت۔ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف، حالانکہ وہ کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، جہاد کیا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی جو ہیں وہ پاک ہونے کے ہیں۔ مین کوئی چیز ہے جو جب زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جو آپ کی مال و دولت ہے
وہ تمام قسم کی خرابیوں سے کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے خدا کے حکم کے مطابق اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل سے دولت کی ہوس کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یعنی ایک انسان جب اس کو پتہ ہے کہ میں جو ہے میرے پاس یہ پیسہ ہے، یہ سارے کا سارا میرا نہیں بلکہ یہ میرا اس میں سے کچھ بھی نہیں، یہ سارے کا سارا مال میرے اللہ کا عطا کردہ ہے، میرے رب کی عطا ہے، اور میرے رب نے جو ہے اس کو میرے اوپر مہربانی کر کے مجھے عطا کیا ہے، تو یہ مال جو ہے میں نے اسی طریقے سے خرچ کرنا ہے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اس کو خرچ کرنے کا درس دیا۔ اس میں سے جو زکوٰۃ کا حصہ جو نصاب مقرر کیا ہے وہ جو ہے زکوٰۃ میں نے عطا کرنی ہے، اور جو باقی جو میرے پیسے ہیں اس کو بھی جو ہے میں نے دین اور کے مطابق، دین کی اصل روح اور اس کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ہم انہیں مال عطا کرتے ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے ان کو عطا کیا وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جب انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو مال کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور جس انسان کے دل میں مال کی محبت نہ ہو اس کے اندر جو ہے وہ بے غرضی جیسے، محبت جیسے، اور ایک دوسرے کی رحمت، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت جیسے جو ہے وہ جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ تو یہ سارا ٹاپک اسی حوالے سے ہے۔ اس میں دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ خدا کی امانت ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے قرض حسنا عطا کرو گے تو میں تمہیں اس کے لیے بڑھا دوں گا۔ دنیا میں جو ہے وہ سود کا نظام، سود خوری یا سود پر پیسہ دینا لینا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا اور حرام قرار دیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے عطا کرو گے، یعنی میری راہ میں خرچ کرو گے، میری مخلوق پر خرچ کرو گے، میرے جو ہیں بندے ان کی مشکلات آسان کرنے کے لیے، ان کی زیادہ راہ مہیا کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنا مال صرف اس غرض سے خرچ کرو گے کہ میری رضا ہوگی، تم مجھے قرض حسنہ دو گے، اور جب تم مجھے عطا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا، یعنی اس میں برکت پیدا کر دوں گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 عطا کروں گا، اور ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ تو زکوٰۃ سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ وہ مال بڑھتا بھی ہے، اور انسان کو اللہ کی بخشش بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت بھی جو ہے وہ اس پر اترتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لیکن وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے جو اللہ پاک نے ان کو دیا، اللہ فرماتا ہے والذین، وہ لوگ یکنزون الذہب، جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونے کو، الفضۃ، اور چاندی کو، ذہب فضۃ، ولا ینفقونھا، اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ فرماتا ہے وبشرھم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی وہ لوگ جو مال ہم نے ان کو عطا کیا وہ اس اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس سونے چاندی کو جو ہے وہ سینت کر جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ایک دن یہی سونا چاندی جو ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ یعنی وہ مال جو اللہ پاک نے عطا کیا، اگر اس کو خرچ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، اگر وہی مال وہ خرچ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ زکوٰۃ کے فوائد کیا جی؟ معاشی فوائد، سب سے بڑا فائدہ تو معاشی پیسے کا فائدہ ہے، جو کہ اوپر بھی بیان ہو چکا ہے کہ جو لوگ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یہاں پر کیا فوائد دیکھتے ہیں؟ چونکہ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کاری کی افادیت کہیں زیادہ ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ سودی نظام کے اندر جو ہے وہ سودی نظام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا سسٹم جس میں غریب غریب سے غریب اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے، اور جو امیر ہے وہ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے پیسہ کماتا جائے، جبکہ جو غریب ہے وہ محنت کر کر مر جائے لیکن پھر بھی وہ کیا رہے؟ غلام اور محکوم رہے۔ تو سرمایہ دار مختلف طریقوں سے دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے، اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں صورتحال اس کا بہترین حل ہے، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مال جو ہے اپنے پاس اکٹھا کرتے رہتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر برائی جنم لیتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص جو ہے وہ مال کو سرکولیٹ کرے گا اور لوگوں میں تقسیم کرے گا تو وہ جو ہے اس سے جو ہے وہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ بہتر طور پر نکلے گا۔ اس نظام کے ذریعے دولت ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب مڑ جاتا ہے، جس سے غریبوں کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مٹاتا ہے اللہ سود کو، بڑھاتا ہے خیرات کو۔ یعنی جو لوگ سود کے کاروبار کو کرتے ہیں اور لوگوں کا نقصان استحصال کرتے ہیں اور صرف مال و دولت پر قبضہ جما کر بیٹھتے ہیں، اللہ ان کے نظام کو، ان کی جو یہ
سودی نظام اس کو غارت کر دے گا، لیکن جو لوگ سود کی بجائے جو ہے وہ خیرات کو ترجیح دیں گے، اللہ کے مال کو خرچ کرنے کو ترجیح دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے لیے اس کو بڑھا دوں گا۔ ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منفعت بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ ظاہر ہے، جو شخص زکوٰۃ دے گا اس کو پتہ ہے کہ یہ پیسے میں نے جو زکوٰۃ میں دیے ہیں میری ٹوٹل پیمنٹ سے کم ہو گیا ہے، میں اس کو دوبارہ کاروبار میں ڈالوں تاکہ میں مزید کما سکوں۔ اس طرح وہ پیسہ جمع کرنے کے بجائے اس کو کیا کرے گا، کاروبار میں لے کر آئے گا، اور جب پیسہ کاروبار میں لے کر آئے گا تو اللہ پاک اس میں کیا کرے گا، برکت ڈالے گا۔ چونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے، 1000 روپے پر جو ہے وہ 25 روپے جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، 10,000 روپے پر 250 روپے بنتی ہے، اور 1,00,000 روپے پر 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے۔ لہٰذا صاحب مال کی یہ رقم دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی دیانتداری سے ادا کرتا ہے اور اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگاتا ہے، جبکہ بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا جاتا ہے، جس سے ملک کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے۔ معاشرتی فوائد کیا ہے جی؟ معاشرے میں دولت کی حیثیت وہی ہے جو انسانی جسم میں خون کی، اگر انسانی جسم میں خون کا جو سرکولیشن ہے وہ رک جائے تو انسانی جسم جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معاشرے میں دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں محدود ہو کر رہ جائے تو معاشرے کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہ پیچھے بھی ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرتی فوائد یہ ہیں کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے اور پیسہ جو ہے معاشرے میں گردش کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے جو دوچاری اس کو ہوتا ہے وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس میں اس کو ریلیف ملتا ہے۔ عیاشی، آرام کوشی، فکر آخرت سے غفلت شعاری کے شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو پیسے جمع رکھتے ہیں، جب وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ ان برائیوں سے کیا ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کے پاک تو ان کو اور برکت کر دے ان کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لو اور اس کے بعد جو ہے اس کو اسلامی فلاحی ریاست کے فائدے کے لیے استعمال کرو تاکہ ان کے مال سے جو ہے اس کی توجہ ہٹ جائے۔ زکوٰۃ کے مصارف یعنی زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے، اس کی جو تقسیم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کر دی ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، بے شک زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین عاملین جو زکوٰۃ کے محکموں میں کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمے میں جا کر جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، ظاہر ہے ان کو اس میں اپنا پورا وقت جو ہے وہ صرف کرنا ہوتا ہے، تو پورا جو ہے انہوں نے اس سسٹم کو چلانا ہوتا ہے، اس کام کی انجام دہی کے دوران وہ اور کوئی ملازمت نہیں کر سکتے اور انہوں نے بھی گھر کو چلانا تو ان کو دی جا سکتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے والمؤلفۃ القلوبہم، وہ لوگ جن کے دل اسلام کی طرف جوڑنے ہو، یعنی وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں، دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، مدارس ہو گئے، علماء کرام ہو گئے جو جا کر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کفار کی مدد کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دین کی راہ کی طرف لانے کے لیے ان کی راہ ہموار کرتے ہیں، ان کی منٹل گروتھ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کے لیے دین کی طرف آنے میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان میں مدارس بھی شامل ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور پھر رکاب، وہ لوگ جو قرض دار ہیں ان کو قرض کی لعنت نے گھیرا ہوا ہے اور وہ اس مشکل میں کہ قرض ادا نہیں کر سکتے، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، وہ لوگ جو بلا جرم یا جو بغیر جرم کیے یا جرم کر کے بھی جو ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں مگر ریاست کی جانب سے ان کو جو ہے جرمانہ کیا جاتا ہے کہ جب تک وہ جرمانہ ادا نہیں کریں گے ان کو رہا نہیں کیا جائے گا، تو آپ کسی قیدی کی کسی مظلوم کا جو ہے وہ جرمانہ ادا کر کے اس کو رہا بھی کروا سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ وہ فی سبیل اللہ وابن السبیل، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہیں اور وہ مسافر ہیں، فی سبیل اللہ یعنی مجاہدین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ فریضۃ من اللہ، میں اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر موجود ہیں، میں نے آپ کو بتائیں۔ تو زکوٰۃ کے جو ہیں وہ 8 مصارف ہیں، فقیر، مساکین، زکوٰۃ کے محکموں میں کام کرنے والے، وہ لوگ جن کا دل اسلام کی طرف جوڑنا ہو یعنی دین کا کام کرنے والے، جو قرض دار ہیں، اسی طرح جو ہے وہ قیدی ہیں اور اسی طرح مسافر۔ تو یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ان 8 مصارفین کو آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا ٹاپک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ دیکھیں، زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ، مال سامان تجارت ہو، اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ 7.5 تولے
جو ہے وہ سونے کا نصاب ہے 52.5 تولے جو ہے وہ چاندی، یعنی اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اسی مقدار میں آپ کے پاس جو ہے سامان تجارت ہے یا پیسہ ہے یا اس کی قیمت کے برابر جو ہے کوئی چیز ہے، تو اس پر جو ہے وہ اور اس کو جمع کیے ہوئے آپ کے پاس 1 سال ہو گئے، یعنی یاد رکھیں کہ یہ مال آپ کے پاس 1 سال سے کیا ہو موجود ہو، اسی پر جو ہے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی 1 سال کم سے کم آپ کے پاس اس مال کو رکھے ہوئے ہو گیا ہو اس کے برابر، تو اس پر 2.5% آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اصول اور مسائل، زکوٰۃ صرف مسلمان ہی سے لی جا سکتی ہے، یعنی زکوٰۃ صرف مسلمان سے لیں گے، کسی غیر مسلم سے آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ وہ عزیز اور اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلا ماں باپ بیٹا بیٹی، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، البتہ دور کے رشتہ دار غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں، یعنی ماں باپ بہن بیٹا بیٹی یہ آپ کے جو ہے وہ زیر کفالت ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کے اخراجات پورے نہیں کریں گے بلکہ اپنی کمائی سے پورے کریں گے، وہ آپ کے فرض ہیں، وہ آپ فرائض میں شامل ہیں ان کی دیکھ بھال ان کی خدمت کرنا، تو یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں کر سکتے۔ عام حالات میں ایک بستی کو زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم کرنی چاہیے، نہیں جس علاقے میں آپ جس محلے میں آپ رہتے ہیں آپ اسی محلے کے لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، اسی محلے کے لوگوں کو کے اندر سے جو ہے لوگوں کو چنیں گے اور ان کو زکوٰۃ دیں گے۔ ہاں اگر اس بستی کے اندر کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر کسی دوسری بستی میں، اور اگر اس دوسری بستی میں بھی نہیں ہے تو پھر دور دراز علاقوں میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہنگامی صورتحال مثلا سیلاب زلزلہ قحط وغیرہ میں لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے مستحق زکوٰۃ ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لیں، یعنی ایسے نہیں کہ آپ اٹھا کے پکڑا دیں، کم سے کم اس بات کی تحقیق ضرور کریں کہ آیا کہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے بھی کہ نہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ اگر کوئی شخص ہے اور اس کی ضروری فرض کے ایک شخص ہے، وہ بیچارہ جو ہے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں رہتا ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا گھر بنوا کر دے سکتے ہیں۔ ایک شخص ہے اس کے پاس جو ہے وہ ضروریات زندگی کی کچھ ایسی چیزیں جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں مگر اس کی پہنچ میں نہیں ہیں، تو آپ وہ بھی خرید کر اسے دے سکتے ہیں۔ مستحق زکوٰۃ اس کے بعد جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ پیسہ مال زکوٰۃ کا، یعنی اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سفید پوش ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس کی خاطر جو ہے وہ زکوٰۃ لیتے ہوئے گھبراتے ہیں کتراتے ہیں، تو آپ بغیر بتائے بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں زکوٰۃ کے نظام کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی کامیابی کے لیے تعاون کریں اور تاکہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے ثمرات جو ہیں وہ عام لوگوں تک کیا ہو جائیں پہنچ جائیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ٹاپک کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اسے شارٹ کوشچن اور یہ لانگ کوشچن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آ جاؤں گے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔